نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول اللہ. حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب ماہ رمضان المبارکین بابرکت ساعتوں میں نماز فجر پڑھ کر شہروں میں سب سے بہترین جگہ اللہ رب العزت کے گھر میں اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے. ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ شروع کیا کہ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ انور میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ اسلام کے سرکار نے 5 ارکان گنوائے، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر کیا. تو اب ہم پہلا جو رکن ہے توحید اور رسالت، اس کو ہم نے شروع کیا. نہایت اختصار کے ساتھ ہم نے شان توحید کو پڑھا. اب نہایت اختصار سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم شان رسالت کو پڑھیں. کافی چیزیں میں نے پڑھ لی ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے خود انبیاء علیہ السلام کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. پھر میں نے درجہ بدرجہ آپ کے سامنے بیان بھی کیا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سب انبیاء علیہ السلام میں سے جو اولو العزم رسول چنے، سب سے پہلا درجہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہے. پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے. پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ ہے. فرمایا سید الانبیاء خمسۃ، انبیاء کے سردار یہ 5 نبی ہیں. اور فرمایا میں ان سرداروں کا بھی سردار ہوں. سبحان اللہ. تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ حضور علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں. تو سرکار کے افضل الانبیاء ہونے پر میں نے آپ کو حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کی اتنی آیات سنائی. آج اس سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص بتا رہا، خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ امتیازات، وہ انفرادیتیں اور وہ خصائص جو حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے، جو صرف سرکار کا ہی حصہ ہیں. حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کو وہ حاصل نہیں ہوئے.
تو سب سے پہلی خصوصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلی امم سابقہ کے احوال کو آپ پڑھیں تو ان کے لیے عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص تھی، وہ صرف اس جگہ عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ پھر وہ لکڑی کی مسجدیں بناتے، جب وہ غزوات پہ جاتے، جنگوں پہ جاتے، تجارت کے لیے جاتے، خاص مہمات پہ جاتے، تو وہ بیچارے اپنی مسجدیں بھی ساتھ ساتھ اٹھا کے لے جاتے، اور جب عبادت کا وقت ہوتا تو مسجد نیچے رکھتے، اس کے اندر جا کے عبادت کر لیتے۔ آقا علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین جو ہی اس زمین پہ لگے، اللہ نے فرمایا محبوب تیرے لیے اور تیری امت کے لیے ساری زمین ہی مسجد بنا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا غلام محبوب جہاں چاہے نماز پڑھ لے۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں، دکان پہ بھی پڑھ لیتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں، جہاز میں بھی پڑھ لیتے ہیں، جہاں چاہیں وقت ہو جائے آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ سرکار کے قدمین شریفین کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ غور کریں یہ کتنی بڑی حضور کے صدقے ہمارے اوپر عنایت ہوئی ہے۔ اس سے بھی کمال بات آپ کو بتاؤں، محبت سے سناتا ہوں، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا چن کے ڈھونڈ کے یہ چیزیں لاتا ہوں۔ تو ان کو دل کے نہا خانے میں رکھا کریں، یاد رکھا کریں، ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی محبت نصیب ہوتی ہے، دل کی تار حضور سے جڑی رہتی ہے، ادب کے اعتبار سے، تکریم کے اعتبار سے، عزت عظمت محبت کے اعتبار سے۔ استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس دور کے عظیم فقیہ ہیں، عظیم مجتہد ہیں، عظیم محدث ہیں، عظیم فقیہ ہیں، شارح بخاری شارح مسلم ہیں، اور آپ کی یہ تفسیر ہے تفسیر تبیان القرآن، جلد نمبر 9، اس سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا ہم سے بنی اسرائیل والے اچھے تھے۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا جب وہ گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فرشتے ان کے دروازے پہ آ کے لکھ جاتے کہ اس گھر میں رہنے والا فلاں جو بندہ ہے اس نے یہ گناہ کیا ہے، اور اس کے اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اپنی ناک کو کاٹ دے، اپنے ہونٹوں کو کاٹ دے، یا اپنے کانوں کو کاٹ دے۔ جب وہ گناہ کرتے ان کی پیشانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا جاتا یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ سود خور ہے۔ دیکھو حضور کے صدقے کتنی کرم نوازیاں ہیں۔ فرمایا محبوب وہ اور تھے جن کے پردے اٹھا دیتا تھا، یہ تیرے غلام ہیں، پردے ڈال دیے ہیں۔ ہاں جی۔ اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لکھ دیا جاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کا یہ کفارہ ہے، وہ اپنا حکم ہوتا کہ کان کاٹ دے، وہ اپنا کان کاٹ دیتا تو بس گناہ کا کفارہ ہو جاتا، وہ پاک ہو جاتا، ناک کاٹ دیتا، کفارہ ادا ہو جاتا۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھیج دیا، اللہ نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں سے فرماؤ وہ اور تھے جن کے ہم ناک کان کٹواتے تھے، تم غلامان مصطفیٰ ہو۔ واہ واہ واہ۔ نہ آپ کے عیب کسی کو بتائیں گے کیونکہ تم میرے محبوب کے دامن رحمت میں آ گئے ہو، ہمارے حبیب کے حصے میں آ گئے ہو۔ لوگ کیا کہیں گے، یار کا بھی حیا نہ کیا،
تو فرمایا ایک تو عیب بھی نہیں بتاتے، پردہ ہے، اور دوسرا محبوب وہ اور تھے جن کے لیے اتنے سخت حکم تھے کہ ناک کاٹو، کان کاٹو، ہونٹ کاٹو۔ محبوب تیرا غلام معافی مانگ لے، ہم سارے گناہ معاف کر دیں۔ یہاں تک فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا امتی زبان سے بھی نہ معافی مانگے، اپنے اس گناہ پر دل ہی دل میں نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے کہ میں بڑا ذلیل ہوں، میں بڑا کمینہ ہوں، ہاں جی، اپنے گناہ کے اوپر شرمندگی محسوس کر لے۔ فرمایا وہ جو دل کے اندر ندامت اور شرمندگی ہے نا، بس شرمندہ ہو جائے، ہم اس ندامت اور شرمندگی کو بھی توبہ ہی تصور کریں گے اور معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کتنے کرم حضور کے طفیل، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں جی، کتنا کرم حضور کا صدقہ ہے۔ اور یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیں کہ ان کے گناہ مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک اور زمین سے آسمان تک ان کے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے، مگر اتنے گناہوں کے باوجود اگر انہوں نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تو جتنے مرضی گناہ محبوب میں وعدہ کرتا ہوں معاف کر دوں گا۔ ہم میں بھلے لاکھ کمیاں صحیح، لاکھ گناہ صحیح، مگر اے اللہ تو جانتا ہے ہم معبود صرف تجھی کو مانتے ہیں۔ یہ ہماری زمین جب بھی جھکتی ہے عبادت کے لیے تیرے حضور جھکتی ہے، تیرے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکتی ہے۔ تو اس نے وعدہ فرما دیا ہے جو میرے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، جتنا مرضی گناہ گار ہے میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے طفیل پہلا لطف و کرم کیا ہوا کہ ساری زمین ہی اللہ نے مسجد بنا دی، پاک کر دی۔ پھر آپ دیکھیں پہلے لوگ جب ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے، کپڑے کے اوپر نجاست لگ جاتی تو آرڈر ہوتا جہاں نجاست لگی اتنا کپڑا کاٹ دو، کپڑا کاٹ دو، جسم کے جس حصے پر نجاست لگی ہے اس حصے کو آگ سے جلاؤ۔ کتنے سخت حکم تھے، مگر جب سرکار کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب وہ اور تھے جن کے لیے سخت حکم تھے، تیرا غلام، تیرا امتی، تیرے غلاموں کے لیے محبوب ہم نے پانی کو موجب پاکی بنا دیا ہے۔ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے پانی سے دھو لے، پاک ہو گیا، جسم ناپاک ہو گیا ہے پانی سے دھو لو، پاک ہو گیا۔ یا اللہ اگر پانی بھی نہ ملے تو فرما محبوب تیرے قدموں کے طفیل زمین ساری پاک نہیں ہو گئی، مٹی سے تیمم کر لے، مٹی سے تیمم کر لے، پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ آپ مٹی سے، یہ انشاءاللہ ہم اب 2-4 دن بعد ساری چیزیں شروع کریں گے، تو آپ دیکھیں مٹی کے ساتھ آپ تیمم کریں، آپ کا وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا۔ ہاں جی، جسم کے اوپر کسی جگہ نجاست لگی ہوئی یا مٹی سے صاف کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بھی موجب طہارت بنا دیا ہے، یہ خصوصیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح عزیزان محترم پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے امم کا آپ پڑھیں کہ ان کے اوپر مال غنیمت حرام تھا۔ جنگوں پہ جاتے ہیں نا، جا کے جانے لڑاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت سے ہمکنار کرتا۔ تو آپ کو پتہ پھر جب فتح ہوتی ہے تو اونٹ آئے، گھوڑے آئے، تلواریں آئیں، بڑا مال غنیمت ملتا ہے۔ تو مال غنیمت ان کے اوپر حرام تھا، جنگ کے باعث جو کچھ بھی ان کے ہتھے آتا حرام تھا۔ آرڈر تھا کہ جاؤ پہاڑی کے اوپر رکھ دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی اس کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ مگر جب سرکار کی باری آئی تو فرمایا محبوب آپ پر اور آپ کی امت پر مال غنیمت ہم نے حلال کر دیا ہے، جنگ میں جو کچھ بھی تمہیں ملے وہ تمہارے اوپر حلال ہے۔ ہاں جی، تو یہ پھر مال غنیمت جتنا ہوا اس میں سے 5واں حصہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے مخصوص فرمایا، باقی 4 حصے فرمایا صحابہ اکرام کے درمیان تقسیم کر دو۔
اسی طرح پہلی امم جو تھیں وہ قربانی کرتے ہیں جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں، تو ہمیں تو آرڈر ہے نا ذبح کیا، ذبح کرتے ہیں، ہم کھال اتارتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، پھر دوستوں کو، عزیزوں کو، پڑوسیوں کو، غریبوں میں سب میں بانٹتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں۔ ان کے لیے آرڈر تھا کہ بس پہاڑی کے اوپر جا کے جانور ذبح کر دو، بس آ جاؤ۔ اوپر سے پھر آگ آتی، جس کی قربانی قبول ہو جاتی اس کو آگ جلا دیتی، جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کی قربانی وہیں پڑی رہتی، تو اس کو بھی بڑی حزیمت، بڑی شرمندگی ہوتی، لوگ باتیں کرتے اس کا مال حلال کا نہیں تھا، اس کی نیت صحیح نہیں تھی، اس لیے اللہ نے قبول نہیں کیا۔ مگر رسول علیہ السلام کی امت کی باری آئی تو جن کی قبول ہے ان پہ بھی پردہ ہے، جن کی نہیں قبول ان پہ بھی پردہ ہے۔ اور پھر فرمایا محبوب تیرے غلام بس بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے خون ہمارے نام پہ بہا دیا کریں، باقی خود کھاؤ پیو دوستوں کو کھلاؤ۔ یہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہوں، حضور کی خصوصیتیں اور حضور کے تصدق اور توسل سے جو امت کو خصوصیتیں ملی وہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کتنے بڑے انعام اور اکرام ہیں اللہ کی بارگاہ سے۔ پھر اسی طرح عزیزان محترم اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ خصوصیت عطا کی کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو بھی جاتے، ہم سو جائیں نا تو سونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ ہلکی سی ٹیک لگائیں، ہاں جی کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کے سو جائیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ لگ جائے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مگر آقا علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ کے حضور سو جاتے ہیں، جب فجر کا وقت ہوتا تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے دستک دیتے، یہ ساتھ سرکار کا حجرہ تھا، تو سرکار اسی طرح اٹھ کے آ کے نماز پڑھا دیتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا آپ نے فرمایا ہے جب تم ٹیک لگا کے سو جاؤ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا رسول آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی اور آپ اٹھے، آپ نے وضو بھی نہیں کیا، بغیر وضو کے نماز پڑھا دی۔ سرکار نے فرمایا ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ حضور سو بھی جائیں تو حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہمارے خواب سچے بھی ہوتے ہیں جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو تم خواب دیکھتے ہو بعض اوقات پیٹ کی خرابی کی وجہ سے الٹے سیدھے خواب نظر آتے ہیں، بعض ذہنی پریشانی کی وجہ سے جو ذہن کو پر ٹینشن ہے وہی خواب بن کے پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے۔ بعض خواب آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان دکھاتا ہے، بعض خواب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مگر آقا علیہ السلام کا ہر خواب بھی وحی الہی ہے۔ ہمارا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے اور زیادہ جھوٹے ہوتے ہیں، خال سچے ہوتے ہیں جن کی تعبیر ہوتی ہے، مگر سرکار کی یہ خصوصیت ہے حضور جو خواب میں دیکھیں وہ بھی وحی الہی ہے۔ ہم اور حضور ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ پھر ہمارے اوپر نمازیں 5 فرض ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء۔ حضور علیہ السلام پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، ایک وقت تک حضور علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض رہی ہے، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے فتہجد بھی نافلۃ اللہ کی آیت نازل کر کے فرمانے محبوب اب یہ نفل ہے۔ پھر ہمارے اوپر پابندی ہے ہم ایک وقت میں اگر عدل کر سکیں، حقوق پورے کر سکیں تو صرف 4 عورتوں کے ساتھ بیک وقت نکاح کر سکتے ہیں، بشرطے کہ حقوق پورے کر سکیں، ان کے درمیان عدل کر سکیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ تخصیص ہے کہ حضور کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایک وقت میں 9 ازواج تھیں، اور اس کے اوپر میں نے پچھلے سالوں میں بڑا تفصیل سے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو کثرت ازواج کی کیوں اجازت دی گئی، کہ زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام سے عورتیں سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حضور علیہ السلام کی جو نجی زندگی ہے اس کے بارے میں بتا سکیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی تخصیص ہے۔ پھر جب ہم میں سے کوئی بندہ انتقال کر جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت کے دن ہوتے ہیں،
اس کے بعد عدت کے دن گزارنے کے بعد عورت جس سے مرضی چاہے شادی کر سکتی ہے، مگر آقا علیہ السلام کی یہ تخصیص ہے، حضور کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ 4 ماہ 10 دن کے بعد بھی کسی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ تو حضور کے ازواج مطہرات ہماری مائیں ہوئیں، ہم ان کے روحانی بیٹے ہوئے، تو بیٹا ماں سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام ہم فوت ہو جاتے ہیں تو ہماری جو وراثت ہوتی تقسیم ہوتی ہے، سرکار نے فرمایا نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، نبی کی وراثت علم ہے، جو بھی علم حاصل کرے وہ نبی کی وراثت کا وارث ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح عزیزان محترم پھر حضور علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آقا علیہ السلام قیامت تک تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول ہے۔ اس پر ہم نے کل تفصیل سے بات کر دی کہ پہلے نبی خاص وقت کے لیے نبی، خاص قبیلے کے نبی، خاص علاقے کے نبی اور خاص وقت کے لیے نبی۔ وہ وقت گیا، وہ پیغمبر چلے گئے، ان کی شریعت قانون بھی چلا گیا، نبوت رسالت کا وقت بھی ختم ہو گیا، مگر آقا علیہ السلام جب سے دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اب قیامت تک حضور ہی نبی اور رسول ہے۔ سرکار کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت کا تاج اللہ نے حضور کے سر انور پہ اڑا دیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا کہ آپ پر نبوت اختتام پذیر ہو گئی۔ پھر آقا علیہ السلام کی یہ تخصیص ہے، ایک اور نئی بات ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ انور میں ہر روز، ایک روایت میں آتا ہے ہر جمعرات کو، اور ایک روایت میں آتا ہے ہر روز صبح و شام ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر امتی کے اعمال، رات گزاری ہے تو رات پیش کی جاتی ہے، یا رسول اللہ آپ کے امتی نے ایسے ایسے رات گزاری ہے۔ دن جب گزرتا ہے تو شام آتی ہے تو پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے ایسے دن گزارا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ اور رفاع فرماتے ہیں عالم برزخ ہے، اعلیٰ علیین ہے، انبیاء علیہ السلام کی مجلس ہے، اور سرکار انبیاء علیہ السلام کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ جب کسی امتی کا یہ پیش ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کے اس فلاں امتی نے فلاں پر ظلم کیا ہے، فلاں کا حق مارا ہے، فلاں سے زیادتی کی ہے، یہ گناہ کیا ہے، تو آپ سوچیں نبیوں کی مجلس میں آقا علیہ السلام کو کتنی شرمندگی ہوتی ہوگی۔ اور جب یہ پہنچتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی نے صبح اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھی ہے، کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے، کسی کو راشن لے کے دیا ہے، کسی کی مدد کر دی ہے، اتنی بار آپ پر درود پڑھا ہے، تو نبیوں کی مجلس میں حضور کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایسے عمل نہ کیا کرو کہ حضور کی ذات کو رنج پہنچے۔ تو یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ توجہ کرو، صبح و شام جب ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں تو ہماری اگر غلطیاں، لغزشیں، گناہ پیش ہوتے ہیں تو حضور رنجیدہ ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ میری اس امتی کو ہدایت عطا فرما۔ اور اگر ہماری طرف سے اعمال صالحہ پیش ہوتے ہیں تو حضور خوش ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے اس امتی کے نیکیوں کو، اعمال صالحہ کو قبول فرما اور اس کے اوپر استقامت عطا فرما۔ تو یہ سرکار کی خصوصیت ہے کہ حالانکہ سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں مگر امت کے ساتھ رابطے کا یہ حال ہے، حتیٰ کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر امتی کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو روحانی اس کی ترقی رکی ہوئی ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنی چاہیے آقا میرے لیے دعا فرمائیں، کثرت سے درود و سلام پڑھے، حضور کے نقش قدم پر چلے، آقا کے حضور روئے یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، برگزیدہ ہیں، اللہ کے قرب میں ہیں، میرے لیے دعا فرمائیں، نگاہ کرم فرمائیں کہ یہ میری کمی ختم ہو جائے، کجی ختم ہو جائے۔
میری رکاوٹ ختم ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو، قربت نصیب ہو، رضا نصیب ہو۔ اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تخصیص ہے کہ جس طرح ہم نے کل تفصیل سے پڑھ لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سارے نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوگی۔ بتایا نا آپ کو کہ سرکار نے فرمایا جنت میں آدم علیہ السلام سے لے کے میری امت تک سارے نبیوں کی امتوں کے لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کی ٹوٹل صفیں 120 ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ 120۔ مشرق سے لے کے مغرب تک اتنی لمبی صف ہوگی اور ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی، اور فرمایا ان 120 صفوں میں سے 40 صفیں آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سب نبیوں کی ہوں گی، اور 80 صفیں تنہا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی تخصیص ہے کہ اللہ نے حضور کو اتنی بڑی امت عطا فرمائی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تخصیص ہے کہ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر انور کھلے گی، اور سب سے پہلے میں اپنے مزار پر انوار سے باہر تشریف لاؤں گا۔ ہاں جی، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اور ساتھ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ ہم پڑھا ہے نا یہ سارا تفصیل سے۔ تو فرمایا سب سے پہلے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب وفات پا جائیں گے، تو آپ کو پتہ ہے 70,000 فرشتہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح و سلام کے لیے آتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت کرتا ہے، دیدار کرتا ہے، طواف کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اور پھر شام ہوتی ہے تو 70,000 نیا فرشتہ آ جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار آ گیا ہے قیامت تک دوبارہ باری نہیں آنی۔ تو شاک فرماتے ہیں کعبۃ اللہ، مکہ پاک کعبۃ اللہ شریف میں سال میں ایک بار حج ہوتا ہے اور انسانوں کا ہوتا ہے، مگر گنبد خضرا پہ دن میں 2 بار حج ہوتا ہے، ایک صبح ایک شام، اور نوری فرشتوں کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب قیامت آئے گی اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر کوئی فوت ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جبرائیل اب تو بھی فوت ہو جا، میکائیل تو بھی فوت ہو جا، اسرافیل اب تو بھی فوت ہو جائے، اسرائیل اب تو بھی فوت ہو جائے۔ تو وہ جو فرشتے حضور کی بارگاہ میں 70,000 آئے ہوئے تھے نا سلام کے لیے، تو ان کی بھی وہیں وفات ہو گئی۔ تو جب قیامت کے دن قیامت قائم ہوگی، دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ زندہ کرے گا، فرمائے گا پھر بگل بجاؤ، وہ سور پھونکیں گے، بگل بجائیں گے، تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری تربت انور کھلے گی، اور میں اپنے مزار پر انوار سے اٹھوں گا، اور ساتھ میرے یار اٹھیں گے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وہ جو 70,000 فرشتے حاضری کے لیے آئے تھے اور وفات ہو گئی تھی ان کو بھی اللہ اٹھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر میرے لیے سواری لائی جائے گی، تو یہ 70,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں پھر سواری پہ سوار کر کے مجھے میدان حشر میں لایا جائے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری یہ خصوصیت ہے قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں دم مار سکے۔ ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، لرزہ برندام ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے بھی اللہ رب العزت کا قہر و غضب، اس کا جلال، اس کی کبریائی بڑائی دیکھ کے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے یا اللہ میں کسی کی بات نہیں کرتا، بس مجھے چھوڑ دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی نبی جرت نہیں کرے گا اللہ کی بارگاہ میں جانے کی، بس سب سے پہلے میں جاؤں گا اور اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اور میرے عرض کرنے پہ میرا مالک شفاعت کا دروازہ کھول دے گا۔ تو یہ شفاعت کبریٰ ہے حضور کی، سب سے بڑی شفاعت کا مالک حضور فرماتے اللہ نے مجھے بنایا ہے۔
پھر سرکار فرماتے ہیں شفاعت کبریٰ میری اس طرح سے بھی ہے، جب میں در شفاعت کھلوا دوں گا پھر سب انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کی شفاعت کرنے لگ جائیں گے۔ کعبہ شریف شفاعت کرے گا، جنہوں نے کعبہ شریف کا طواف کیا، زیارت کی، حجر اسود شفاعت کرے گا، قرآن پاک شفاعت کرے گا، رمضان شریف شفاعت کرے گا، اولیاء صالحین شفاعت کریں گے۔ فرما شفاعت کرنے والے شفاعت کر کر کے چھڑواتے جائیں گے، چھڑواتے جائیں گے، چھڑواتے جائیں گے۔ فرما میری شفاعت کبریٰ اس طرح سے بھی ہے جو کسی سے بھی نہیں چھڑوایا جائے گا، میں مصطفیٰ آؤں گا اسے بھی چھڑوا کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی ہے، اور فرمایا یہ بھی میری تخصیص ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے مقام محمود پہ کھڑا کرے گا، عرش پر اپنی کرسی کے ساتھ میری کرسی رب رکھوائے گا، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، ازل سے ابد تک سب نبی سب نبیوں کی امتیں میرے جھنڈے کے نیچے کھڑی، مقام محمود۔ پھر حضور علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ فرمایا تمام انبیاء سابقین جتنے بھی پہلے انبیاء ہوئے ان کے پاس جتنے معجزات تھے وہ سارے معجزات ہی اللہ نے جمع کر کے مجھے دے دیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، پھر سرکار نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے نا انسان، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتے بھی پیدا کرتا ہے۔ توجہ کرو، خاص بات ہے، فرشتے بھی پیدا ہوتے ہیں ہر بندے کے ساتھ۔ میں نے پڑھا ہے ایک وقت میں 19 فرشتے بندے کے ساتھ ڈیوٹی دیتے ہیں، سمجھے؟ کوئی سانس اندر لے جا رہا ہے، کوئی اندر سے باہر لا رہا ہے، کوئی پانی کا بندوبست کر رہا ہے، کوئی کھانے کا بندوبست کر رہا ہے، کوئی نیکیاں لکھ رہا ہے، کوئی گناہ لکھ رہا ہے، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے۔ 19 فرشتے ایک بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ شیطان بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جو بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اس کو ہمزاد کہتے ہیں، پڑھتے ہیں نا ہم قرآن پاک میں اعوذ باللہ من ہمزات الشیطان، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہمزاد شیطان سے۔ جس طرح یہ ہمارا سایہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے نا، وہ ہمزاد ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خصائص الکبریٰ میں کتاب الشفاء میں قاضی یاد رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا ہمزاد جو ہے شیطان، وہ شروع میں گڑبڑ کرتا تھا، کبھی بلی کی شکل میں آتا، کبھی کس شکل میں، کبھی، مگر سرکار فرماتے ہیں اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، اب گڑبڑ نہیں کرتا۔ تو یہ حضور کی خصوصیت ہے، سبحان اللہ، یہ سرکار کی تخصیص ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح پھر آقا علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ تمام مخلوقات، جتنے قسم کی بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات کے حضور نبی ہیں، اور تمام انواع و اقسام کی مخلوقات پر لازم ہے کہ وہ حضور پر ایمان لائیں۔ صرف سرکار انسانوں کے نبی نہیں ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، حوروں کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، چرند کے نبی ہیں، پرند کے نبی ہیں، جمادات کے نبی ہیں، نباتات کے نبی ہیں، حشرات الارض کے نبی ہیں، زمین کے نبی ہیں، آسمان کے نبی ہیں، عرش کے نبی ہیں، کرسی کے نبی ہیں، لوح و قلم کے نبی ہیں، جنت دوزخ ہر شے کے نبی ہیں۔ بے شک یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے عزیزان محترم کہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں، کتنی دیر میں؟ 40 سال۔ تو 63 سال کی عمر مبارک میں سرکار کا وصال ہو گیا۔ پھر اس کے اندر آپ 13 سال مکہ والے بھی نکال لیں کہ کتنے لوگ تھے جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے جینا محال کر دیا، اور پھر کوئی صحابہ حضور کی اجازت سے حبشہ ہجرت کر گئے، کوئی مدینہ آ گئے۔ تو مدینہ شریف میں جا کے بھرپور طریقے سے جو تھا دین کا فروغ کا کام، نشر و اشاعت کا کام جو تھا شروع ہوا۔ پھر بھی آپ 23 سال بھی لگا دیں کہ 40 سال کی عمر مبارک میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو 63 سال کی عمر میں حضور کا وصال ہو گیا۔ 23 سال پیچھے پڑے، نوح علیہ السلام نے تبلیغ 950 سال کی ہے، عمر آپ کی 1000 سال سے بھی زیادہ ہوئی ہے، تبلیغ آپ نے 950 سال کی۔
کسی نبی نے 1000 سال، کسی نے 2000 سال، کسی نے 900 سال، کسی نے 800 سال، کسی نے 500 سال، صدیوں تبلیغیں کی اور امتی چند نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی اور 90 کے 91 بندے آپ پر ایمان لائے، اور حضور نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، 63 سال میں وصال ہو گیا، 23 سال کا بالکل تھوڑا سا قلیل عرصہ ہے، اس قلیل عرصے میں اتنے لوگ حضور پر ایمان لائے، اتنے لائے کہ اول تاخر سب نبیوں کی امتیں جمع کرو پھر بھی غلامان مصطفیٰ زیادہ ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے، یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیت، حضور کا طر امتیاز ہے۔ اسی طرح پھر آقا علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی کہ حضور وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ پیارے موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہ ہمیں پیاس لگی ہے، تو فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر تھا اس کے اوپر اپنا عصا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، بس جب آپ نے عصا مارا نا تو اس کے اندر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو بھی پانی نکلتا کہاں سے؟ پہاڑوں پتھروں سے ہی تو نکلتا ہے۔ پھر بھی بڑی بات ہے، آپ کا معجزہ ہے سرکار کا کہ آپ نے عصا مارا اور پتھر سے چشمے جاری کر دیے۔ مگر حضور علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، اب موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکالا تو صحیح، پر پتھروں سے ہی نکالا جہاں سے چشمے نکلتے رہتے ہیں۔ مگر کملی والے کے غلام حدیبیہ کے مقام کے آگئے، عرض کی آقا پانی کوئی نہیں، وضو کرنا ہے، جانور بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، آقا جانوروں کو پانی پلانا ہے، مشکیزیں بھرنے ہیں، حدیبیہ کا مقام ہے۔ آقا علیہ السلام نے میں اپنے مشکیزیں لے آؤ، لے آئے، نیچے برتن رکھ دیا، میں اس کے اندر نچوڑتے جاؤ، چند قطرے اس سے نکلے، چند اس سے نکلے، وہ ایک پیالہ بھر گیا، تو سرکار نے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا تو اس میں سے 5 چشمے جاری ہو گئے، انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے۔ تو صحابہ کرام جو صحابی راوی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے لوگ تھے جنہوں نے وہ پانی پیا؟ انہوں نے فرمایا ہم تو 1500 تھے جنہوں نے پانی پیا، وضو کیے، مشکیزیں بھرے، جانوروں کو پلایا، ہم تو 1500 تھے، مگر خدا کی قسم 1 لاکھ بھی ہوتا تو پانی پھر بھی کم نہ ہوتا۔ سرکار سے پوچھا آقا یہ پانی کہاں سے آنے لگ گیا ہے؟ فرمایا اللہ نے حوض کوثر کا رابطہ انگلیوں کے ساتھ کیا۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ کیوں یہ باتیں سن کے دل میں حضور کی عظمت پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ محبت پیدا ہوتی کہ نہیں؟ دل پہ وجد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ آقا عطا فرمائے، وہ نبی، وہ رسول عطا فرمائے ہیں جن کو امتی ہونے کے لیے نبی ترستے تھے۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام کی یہ تخصیص ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے کنکریاں اپنی مٹھی میں پکڑیں تو وہ بھی تسبیح کرنے لگ گئی، وہ بھی تسبیح کرنے لگ گئی۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ ہے، حضور علیہ السلام ایک کھجور کا خشک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعے کو خطبہ دیتے تھے۔ پھر ایک عورت آئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا لکڑی کا کام کرتا ہے، آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں۔ میں اچھا بنوا لو۔ اگلے جمعے وہ ممبر لے آئی تو سرکار ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہو گئے۔ جب سرکار نے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینا شروع کیا تو اچانک درد بھری آواز آنے لگ گئی، جس طرح کوئی حاملہ اونٹنی درد سے کراہتی ہے، پھر سسکیوں کی، پھر ہچکیوں کی آواز، اور اس طرح کی درد بھری آواز کہ سب صحابہ خاموش ہو گئے، سناٹا ہو گیا، ہر کسی کو رنج ہونے لگ گئی، یہ کون رو رہا ہے درد بھری آواز سے؟ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سرکار ممبر سے نیچے اترے اور آ کر حضور نے وہ جو استن حنانہ کھجور کا خشک تنا تھا اس کو ایسے بغل میں لے لیا، کلاوے میں لیا، فرمایا کیوں روتا ہے؟ تو وہ جس طرح بچے نہیں سسکیاں لے لے کے ایسا ایسا چپ کر گیا، تو وہ کیا روتا ہے؟ عرض کی آقا پہلے ہر جمعے میرے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے، آج میں آپ کی قربت سے محروم ہو گیا ہوں، رونا تو اور کیا کروں؟ فرمایا رونا یہ بتا، کہے تو ابھی ابھی تمہیں سر سبز و شاداب کھجور کا درخت بنا دوں، اور کہے تو تمہیں جنت کا درخت بنا دوں۔ اس نے عرض کی آقا دنیا تا فانی ہے، منو جنت کا درخت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔
مولانا روم فرماتے ہیں بندے اپنے اندر کبھی جھانک کے دیکھ، تجھ سے تو وہ کھجور کے خشک تنئی اچھے تھے جو ہجر مصطفیٰ میں روتے تھے، ہجر رسول میں روتے تھے، اور اے انسان تجھ سے تو وہ کھجور کا درخت ہی دانا ہے جس نے دنیا پر آخرت کو فوقیت دی ہے۔ کہ وہ کہتا تو حضور اسی وقت دعا کرتے، وہ اسی وقت سر سبز و شاداب ہو جاتا، اس کے ساتھ پھل لگتے، لوگ کھاتے۔ انہوں نے کہا نہیں آقا مجھے جنت کا درخت بنائے کہ جنت ہی میرا پھل کھائے۔ ہاں جی، تو یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کھجور کے تنے بھی روتے ہیں۔ پھر آپ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی کہ پہلے نبی آتے رہے، جب وہ جاتے تو پھر ان کی شریعتیں بھی منسوخ ہو جاتی، ان کے ادیان قانون سب منسوخ ہو جاتے، ختم ہو جاتے، مگر جب سرکار تشریف لے آئے تو اب قیامت تک حضور کا ہی دین ہے، آقا کی ہی شریعت ہے، آقا علیہ السلام کا ہی سکہ چلے گا۔ حضور نے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہیں ایسے میرا زمانہ اور قیامت ملی ہوئی ہے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان اب اور کوئی نبی اور کوئی شریعت کوئی دین نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب معراج پہ بلایا، ہاں جی، معجزہ معراج عطا کیا، لاکھوں فرشتوں کے جلوس میں نوری سواری بھیج کے، نوری لباس، نوری پوشاک، نوری امامہ، نوری نالین پہنا کے، نوری سواری پہ بٹھا کے لاکھوں نوری فرشتوں کے جلوس میں حضور کو لے جایا گیا۔ اور شب اسرا حضور علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں اول تاخر جتنے نبی پہلے نبوتیں کر گئے تھے، امامتیں کر گئے تھے، اپنے اپنے زمانے گزار گئے تھے، اللہ نے ساروں کو بلایا اور ساروں کو حضور کا مقتدی بنایا اور حضور کو ان کا مقتدا بنایا۔ حضور نے سب نبیوں کی امامت فرمائی، یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ قیامت کے دن پرچے میں لواء الحمد حضور کے ہاتھ میں ہوگا، سبحان اللہ، آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سب نبی حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے حضور علیہ السلام کو تمام نبیوں سے افضل بنایا، فرمایا انا قائد المرسلین، میں رسولوں کا سردار ہوں، قیامت کے دن میں رسولوں کی قیادت کروں گا۔ پھر حضور علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں شفاعت کروا کے چھڑواتا جاؤں گا، اب جنت کے دروازے پہ آؤں گا تو دیکھوں گا دروازہ بند ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں، میں پوچھوں گا جاتے نہیں ہو اندر؟ یا رسول اللہ دروازہ ہی بند ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں دستک دوں گا، آگے سے بواب پوچھے گا من انتا، کون؟ میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فوراً دروازہ کھول دے گا، عرض کرے گا یا رسول اللہ اللہ نے حکم یہی دیا تھا جب تک میرا محبوب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا۔ فرماتے ہیں یہ میری خصوصیت ہے، سب سے پہلے جنت کی زنجیر بھی میں کھڑکاؤں گا اور دروازہ بھی میرے لیے کھلے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی یہ تخصیص ہے کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کا میں گواہ ہوں گا۔ اس بات کا پتہ ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ امتوں سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس میرے نبی آئے تھے، میرا پیغام دیا تھا، تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ اب دیکھیں نا، ایک نبی آئے، اس کی امت میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا، اب گواہی کون دے؟ سارے تو کافر رہے، گواہی کون دے؟ اللہ وہ نبی کہے گا باری تعالیٰ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، میں ان کے پاس گیا، ان کو تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، مگر انہوں نے پیغام حق کو قبول ہی نہیں کیا۔ وہ کہیں گے یا اللہ اگر یہ نبی سچے ہیں تو پھر گواہ لائیں، اگر انہوں نے ہمیں تبلیغ کی تھی تو کوئی گواہ پیش کریں۔ اب نبی گواہ کون سا لائیں کہ کوئی بھی بندہ تو ایمان نہیں لایا؟ تو وہ نبی کہیں گے یا اللہ ہمارے گواہ امت مصطفیٰ ہے، ہمارے گواہ امت مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ ہیں۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیسے گواہ ہو گئے؟ وہ تو آئے صدیوں بعد ہمارے تھے، وہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ اللہ ہم سے پوچھے گا تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ ہم کہیں گے یا اللہ ہمیں تیرے محبوب نے بتایا ہے، اور تو نے محبوب کو شاہدا و مبشرا و نذیرا بنایا ہے۔ تو نے خود فرمایا میرا محبوب ازل سے ابد تک کا گواہ ہے، تو جس کو تو نے گواہ بنایا ہے اس نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ مجھ سے پہلے نوح علیہ السلام بھی آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے۔
تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کی امت کی شان ہے کہ قیامت کے دن ہم نبیوں کی گواہی دیں گے، سمجھے؟ اسی طرح پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ کو مانا ہے بن دیکھے مانا ہے۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ ہم نے دیکھا ہے؟ نہ وہ دیکھنے میں آئے، نہ سننے میں آئے، نہ چھونے میں آئے، نہ چکھنے میں آئے، غیب الغیب میں رہتا ہے، بن دیکھے مانتے ہیں۔ کئی بدبخت کہہ دیتے حضور ہمارے جیسے بندے ہی تھے، بشر ہی تھے، اور بدبخت تو کیا ہے، حضور جیسے تو نبی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ساری مخلوقات میں سے کسی کو یہ شرف نہیں ملا جو تاجدار کائنات کو ملا ہے۔ ہر کسی نے رب کو بن دیکھے مانا ہے، ہر کسی کا ایمان بن دیکھے ہے، مگر کملی والے کا ایمان رب کو دیکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے رب کو دیکھا ہے، ہم نے بن دیکھے مانا، حضور نے دیکھ کے مانا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جس نے نہ دیکھا اور دیکھا کوئی فرق نہیں ہوتا، کہاں جی؟ حضور علیہ السلام کی یہ تخصیص ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بلا کے اپنا دیدار کروایا ہے، اور دیدار کروا کے پھر فرمایا محبوب اب تو کہہ دے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یا اللہ مشرکوں کا الوار ہے محبوب اس لیے کہ پہلے کسی کو دکھایا ہی نہیں تھا، تجھے دکھایا اپنا آپ، اب تو بتا کہ وہ ایک ہی ہے۔ پھر بس ختم کر دی بات ہے، یہ دیکھو کتنے موتی انمول موتی چن چن کے سائے آپ کو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ وہی لینی ہوتی تو طور پہ جاتے تھے، کوہ طور پہ جاتے، پھر حکم ہوتا اپنے جوتے اتار دیں، وادی پاک ہے، ہاں جی، پھر وہاں جا کے التجا کرتے، پھر آپ کو وہی ملتی۔ مگر جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو یہ حضور کی خصوصیت ہے، حضور کو یہ نہیں کہا کہ محبوب فلاں جگہ آئے گا تو وہی ملے گی، نہیں، محبوب آگے آگے جا رہے ہیں، وہی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور مکہ پاک میں ہے تو قرآن مکہ پاک میں نازل ہو رہا ہے، مدینہ پاک میں ہے تو مدینہ پاک میں آ رہا ہے۔ قرآن رب کا ہے، مگر کوئی صورتیں مکی ہے کچھ مدنی ہے۔ میں کہا یا اللہ مکی مدنی کیوں ہے؟ فرمایا جڑا قرآن میرے یار تے مکے چ نازل ہے وہ مکی ہو گیا، جڑا قرآن مدینے چ نازل ہے وہ مدنی ہو گیا۔ قرآن خدا کا ہے، مگر حضور کی وجہ سے حضور مکہ میں ہو تو مکی ہو جاتا ہے، مدینہ آ جائے تو مدنی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی خصوصیت ہے، پہلے کسی اور نبی کو یہ شرف نہیں ملا۔ پھر حضور علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات انسانی کی ہر شعبے کے لیے یہ حاصل کلام بات ہے، آپ جس بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ باپ ہیں، آپ بیٹا ہیں، آپ استاد ہیں، آپ مرشد ہیں، آپ امام ہیں، آپ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جس بھی شعبے سے آپ ہیں، آپ ہدایت چاہتے ہیں، فرمایا میں نے اپنے محبوب کو تم سب کے لیے آئیڈیل بنا دیا ہے۔ جس کو بھی رہنمائی چاہیے آؤ، در مصطفیٰ پہ آؤ، دہلیز مصطفیٰ پہ گر جاؤ، جو چاہیے ملے گا۔ اور آخری بات حضور علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ دنیا میں ہر کسی کو وفات کے بعد دیدار ہوگا، مگر حضور کی خصوصیت ہے حضور کو اللہ نے وفات سے پہلے ہی اپنا دیدار کروایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضور وہ جو ہمارا الہ معبود ہے، الہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، منعم ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ جو رب ہے نا معبود، ہمارا معبود، حضور اس کے محبوب ہیں، سرکار اس کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالی ہماری مجلس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔